علامہ صاحب اب ایک اور بڑا درد سوز واقعہ، اور ظاہر ہے اسی میں چونکہ چاہتا تھا کہ وہ پورا ایک واقعہ بڑا طویل ہے، وہ الگ سے بیان ہونا چاہیے۔ کرامتہ سردار جو تھا، ظاہر ہے اس نے ابو طاہر نے بیت اللہ پر چڑھائی کی اور حجر اسود کو وہ اکھاڑ کر بحرین لے گیا۔ 22 برس تک یہ حجر اسود جو ہے وہ جدا رہا ہے خانہ کعبہ سے، اور ظاہر ہے اس کی میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں آپ بتائیے، کیونکہ وہ جو اس کا ویژن تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ من ذالک، مطلب اس کی سوچ یہ تھی، ویژن کیا تھا، سوچ یہ تھی، اور گندی سوچ تھی، انتہائی گھٹیا سوچ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی طرز پہ جو ہے وہاں پہ تعمیر کرنا چاہتا تھا، اور چاہتا تھا کہ لوگ وہاں پہ آ کے طواف کریں۔ وہ کیا ہوا تھا؟ جدا ہونا اور پھر پلٹنا، وہ ایک عشق کی بڑی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، کرامتہ ایک ملحد اور بے دین فرقہ تھا، اور ابو طاہر جو ہے وہ اس کا سردار تھا۔ اس نے اور بہت سارے کام کیے، اور خاص طور پر آخر کے اندر حملہ کرتا کرتا اس نے حرمین طیبین پہ حملہ کیا، اور خاص حج کے دنوں کے اندر 317 ہجری کے اندر اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا، اور خانہ کعبہ کے اندر جو ہے مسلمانوں کو احرام کی حالت میں کوئی عبادت کر رہا تھا، کوئی تسبیح پڑھ رہا تھا، 30,000 لوگ شہید کیے، 30,000 کے قریب لوگ، اور چاہے زمزم جو ہے وہ خون سے بھر گیا اور لاشوں سے بھر گیا، اور مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ وہ شراب پیتا رہا وہاں پہ کھڑے ہو کے، بالکل کھڑے ہو کے شراب پیتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے بڑے غلط قسم کے الفاظ کہے کہ اللہ جو ہے وہ خلق کرتا ہے اور میں فنا کرتا ہوں، معاذ اللہ، اور میرا یہ کام ہے اور میں اس طرح طاقت رکھتا ہوں۔ بلکہ اس نے یہ دعویٰ بھی معاذ اللہ کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کا گھر ہوتا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا۔ بالکل اسی طرح میں یہاں پر کھڑا ہوں اور یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اگر تم کہتے ہو اللہ کا گھر ہے تو مجھ پر عذاب آ جاتا۔ اس کے بعد اس ظالم نے سب کچھ کرنے کے بعد آخر کے اندر جو کام کیا وہ یہ کیا کہ حجر اسود کو کھیڑ کے لے گیا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ مقناطیسی پتھر ہے، لوگ اس کی طرف کھنچے ہوئے آتے ہیں، تو میں اس کو لے کر جاؤں گا بحرین کے اندر، ہجر شہر کے اندر لے کے گیا، وہاں دارالہجرہ بنایا۔ اس سے پہلے ایک اور چیز، میزاب رحمت کو بھی نکالنے کی کوشش کی اس کے لوگوں نے، میزاب رحمت، مقام ابراہیم، ان تمام مقدسات کو جو ہے نا وہ اس نے لے جانے کی کوشش کی، لیکن مقام ابراہیم کو چھپا دیا گیا اور محفوظ کر لیا گیا۔ یہ حجر اسود کو لے کر چلا گیا، اور وہاں ہجر شہر کے اندر دارالہجرہ بنایا اور وہاں پر رکھا، اور لوگوں سے کہا کہ اب حج یہاں پر ہوا کرے گا۔ لوگوں کو ہر طرف سے دعوت دی کہ لوگ یہاں آئیں، لیکن شاندار محل بنایا تھا، شاندار قسم کا محل، لیکن کوئی بھی شخص حج کرنے کے لیے نہیں گیا، اور کوئی بھی اس کی طرف 22 سال تک اس نے رکھا، انتظار کرتا رہا۔ 22 برس تک اس نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے جدا رکھا، اور اس دوران کئی بادشاہوں نے اس کو آفر کی کہ بھائی اتنے دراہیم لے لو، دینار لے لو اور اس کو واپس کر دو، لیکن وہ تیار نہیں ہوا۔ ضدی انسان تھا، ملحد تھا، بے دین قسم کا تھا، شدت پسند تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے جو سربراہ تھا اس کو پیغام بھیجا کہ میں نے یہ عظیم کام کیا، تو اس نے اس کے سرزنش کی کہ تو نے تو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے لوگوں کے قتل عام کیا اور حجر اسود دے کر آ گیا، اور اگر تو واپس نہیں کرے گا تو میں تیرے خلاف جو ہے نا لشکر نکالوں گا۔ تو اس وقت جو ہے اس نے حجر اسود واپس کیا، اور پہلے تو یہ کہنے لگا کہ بھائی وہ تو کہیں آگے پیچھے ہو گیا، جب مانگا گیا کہ بھائی دو بہت زیادہ شدت بڑھ گئی عالم اسلام کے اندر، اور عباسی خلفاء نے بھی کہا، پہلے کہنے لگا بھائی وہ پتھروں کے اندر کہیں مل گیا ہے، اور کوئی اور کہا کہ پتھروں کے اندر مل گیا تو ہم تمیز کر لیتے ہیں، بہت سارے پتھر تھے، کہا کہ حجر اسود کی تمیز یہ ہوگی کہ وہ جلے گا نہیں، وہ ڈوبے گا نہیں، اور فرمایا کہ اس کی اپنی ایک کشش ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پر جو ہے حجر اسود کو لایا گیا اور لا کر دوبارہ خانہ کعبہ کے اندر اس کی تنصیب کی گئی۔ کہا یہ جاتا ہے اور روایات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جن اونٹنیوں پر اس کو سوار کر کے جب بحرین لے جایا جا رہا تھا تو کئی اونٹنیاں راستے میں ہلاک ہو گئی، اور جب اسے واپس لایا جا رہا تھا تو اونٹنی جو ہے وہ اتنی تیز رفتاری سے دوڑتی تھی کہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اتنی تیز رفتاری سے کیسے دوڑتی ہے۔ بالکل جیسے ماں اور بچے والی بات ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر چیز جیسے کل شین یرجو الی اصلہ، اس کا جو مقام تھا، اس کا جو اصل تھا، مقناطیس کی طرح وہ کھنچتا ہوا اپنے اصل کے اندر آ کر وہیں پر قرار پاتا ہے اور وہیں پر اس کو سکون آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز کو لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس کو پتا تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت و تعظیم ہے، لوگ اسے پیار کرتے ہیں، اس کو لے کے جاؤں گا تو سب لوگ بحرین کے اندر آ کر جو ہے وہ حج کریں گے۔ اس لیے اس پتھر کو، اس رکن کو جو ہے بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت حاصل ہے، اور جتنا تاریخ کا ذکر کیا گیا کہ ہر زمانے کے اندر کوئی نہ کوئی آ کر وہاں اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، کسی نے ہتھوڑے مارے، کسی کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آج تک بحمداللہ تبارک و تعالی وہ جنتی پتھر وہاں پر موجود ہے، اور لوگوں کے گناہوں کو کھینچ کھینچ کر وہ ابیض سے اسود ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کا بوسہ لینے کی تقبیل کی یا استلام کی رب تبارک و تعالی توفیق